بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کا ہمارے چینل اردو مائنڈ میں ویلکم۔ یہ کہانی شاہی قلعے میں ڈیوٹی دینے والے بلال نامی شخص نے بیان کی ہے۔ اس کہانی کا براہ راست راکم سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین کو درخواست ہے کہ اس کو سنجیدہ نہ لینا، بطور تفریح اس سے محظوظ ہوں۔ شام کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈوب رہا تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھیں، موسم خوشگوار تھا۔ لوگ لاہور کے شاہی قلعے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اس قلعے کے بنانے والے معمار کی تعریف کرتے قلعے کے مختلف مقامات کی تصویر اتار رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اندھیرا ہونے لگا، ایک ایک کر کے سب قلعے سے باہر جانے لگے اور ہمارے ساتھی بھی قلعے سے باہر نکل گئے۔ میں اور میرا دوست وہیں رک گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم نے قلعے کے اوپر جانا چاہا تو بلال نامی شخص جو رات کو پہرا دیتا ہے، اس نے ہمیں جانے سے روک دیا۔ ہم نے عرض کی کہ تصاویر لے کر واپس آ جائیں گے، لیکن اس نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب ہم نے کہا کہ اس قلعے کی پر اسراریت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا ہے، ہم اس حوالے سے کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ علم ہو تو بتا دیجئے۔ یہ کہہ کر ہم نے اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے۔ پیسے دیکھ کر اس کی آنکھ میں چمک آ گئی اور وہ ہمیں سیڑھیوں تک لے گیا اور کہا یہاں بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، بہت بار تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا یہاں کیا دیکھا گیا ہے؟ اس نے کہا یہاں رات کے وقت گھوڑوں کی آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے گھوڑے چل کر کسی جانب جا رہے ہوں، پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے آوازوں نے اپنی سانس روک لی ہو۔ اس خاموشی کو اگر کوئی محسوس کر لے تو اس کا دل پھٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی بہت جاہو جلال سے چل رہا ہو۔ اچانک قدموں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور کسی کی آواز فضا میں گونجتی ہے۔ وہ آواز کس زبان میں ہوتی ہے اس کا تو مجھ کو معلوم نہیں، لیکن کوئی بہت تیز چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت ساری آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگتی ہیں، شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر تلواروں کے ٹکراؤ کی آوازوں سے پورا قلعہ گونج اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ سب چلتا ہے، پھر لمبی خاموشی جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ قبرستان جیسا گہرا سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا میں نے ایک بار ہمت کر کے جاننے کی کوشش کی تھی جس طرف سے آوازیں یہاں سے آتی ہیں۔ جیسے میں اس طرف بڑھا تو کسی نے مجھے آواز دی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرنے سے میں بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو قلعے کے باہر ایک کونے میں پڑا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی رات کو اس طرف نہیں جاتا اور نہ کسی کو جانے دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ کہنے لگا ہنسو کیونکہ یہ بات ہنسنے والی ہے، جب تک یہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے تب تک آپ کا حق ہے میری اس کہانی پر ہنسو۔